دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کے ولادت کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والو، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کے ولادت کے دن جو بھی پڑھ لے گا، وہ اپنے بند تقدیر کے تمام تالوں کو کھلوا لے گا۔ اللہ والو، ہر مسلمان آج کے دن کا شدت سے انتظار کرتا ہے کہ کب 12 ربیع الاول کا دن آئے، میں اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کروں، کیونکہ آج حضور کی ولادت کا دن ہے۔ اور جو بندہ بھی اس خاص تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اسے اپنا لاڈلا بنا لیتے ہیں۔ ایک ماں کا اگر کوئی لاڈلا بچہ ہو اور وہ ماں سے ضد کرے کہ میری ماں مجھے یہ چاہیے، تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اس بچے کی وہ خواہش پوری کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ والو، آج اگر آپ لوگ کسی چیز کی بھی خواہش کریں گے، کسی چیز کی بھی حاجت کریں گے، تو اللہ رب العزت بھی آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کے ولادت کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ آقا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کے حبیب کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو، روزوں کی پابندی کرا کرو، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، اچھے کپڑے پہنو، اور اگر جیب اجازت دے تو نئے کپڑے سلواؤ، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی۔ اللہ والوں، نبی پاک خود بھی اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور صدقہ و خیرات کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والو، ایک احادیث مبارکہ ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو آپ کو بھی، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں اور اللہ کو راضی کریں، اور کثرت سے استغفار کریں، استغفار کرنے کی پابندی کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا ہدیہ اور نذرانہ پیش کریں۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کا دن ہے، برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر، کچھ وقت نکال کر ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کے دن یہ تسبیح پڑھ لی، تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولیوں میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔
आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप माह रबीउल अव्वल की 12 तारीख हुजूर की विलादत के दिन जो भी वजीफा पढ़ते हैं आप पढ़ सकते हैं। आज का दिन है, पढ़ने वाला जितना ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो। आप लोग मांग मांग कर थक जाएंगे, अल्लाह पाक के खजानों में कमी नहीं आएगी। अल्लाह वालों, आज मांगने का दिन है, आज मांगने का वक्त है। सिर्फ और सिर्फ चंद मिनट निकाल कर आप लोगों ने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजत पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की हाजत परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला पूरे साल के मजे उड़ाता है, पूरे साल के मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां किस्मत में लिख दी जाती हैं। आज आप लोगों ने माह रबीउल अव्वल की 12 तारीख हुजूर की विलादत के दिन इस खास अमल को बिलखुसूस करना है। नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया, फिर पूरे साल का पछतावा मुकद्दर आ जाएगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं। अल्लाह वालों, ये वजीफा आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है और इसकी वजह सिर्फ ये है कि आज का दिन हुजूर की विलादत का दिन है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि हुजूर की विलादत का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है और आज की वो मुकद्दस घड़ियां हैं, आज का ये खास अमल है जो आप लोगों ने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से कर लेना है। ये वजीफा आपको खुली आंखों से मोजज़ात दिखाएगा। आप किराए के मकान पर रहते हैं, लोग दरवाजे पर आकर जलील और रुसवा करते हैं। ये ना सोचना कि मैं तो घर के अखराजात पूरे नहीं कर पाता, अपना घर कैसे लूंगा। ये हुजूर की विलादत का महीना है, ये नबी पाक के विलादत का दिन है। इस अजमत की घड़ियों में, इस अफजलियत वाली घड़ियों में आप लोगों ने अपनी हैसियत देखकर नहीं, अपने रब को देखकर मांगो कि आपका रब कितना बड़ा है। आपकी परेशानी उतनी बड़ी हो नहीं सकती। अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस खास दिन, इस खास लम्हात में ये खास अमल बिलखुसूस पढ़ना है। वो जात 1 मिनट में मुकद्दर का सितारा चमका देती है। आज ये वजीफा पढ़ते ही आप बेघर हो, किराए के मकान पर रहते हो, अपना जाती मकान भी मांगोगे तो मिल जाएगा। आप बे औलाद हैं, साहिब औलाद के लिए पढ़ लो, बड़े बड़े डॉक्टर से चेक करा लो, लाखों रुपए खर्च कर लिए। आज ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर रब से मांगो, आपको नरीना औलाद भी मिलेगी। अगर आप बे औलाद हो तो नरीना औलाद भी मिलेगी। अगर डॉक्टरों की फीसों से तंग आ चुके हो तो आज अल्लाह पाक की बारगाह में आओ और इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ो। आप में से बहुत सी बेटियां जवान हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ता होता है टूट जाता है, लोग आते हैं देखकर चले जाते हैं। बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ लें, रिश्ता खुद चलकर आपके पास आएगा। हुजूर की विलादत के महीने में रब की जात फरमाती है कि आपको मांगना नहीं पड़ता, आप रब्बे करीम को राजी करें, हर शे आपकी तरफ खुद चलकर आएगी। और आज रब को मनाने का, रब को राजी करने का वजीफा बताने लगा हूँ। वो लोग जो नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खा खा कर थक चुके हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें करा ली, बड़े बड़े आमाल कर लिए, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ ली, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, तो आज माह रबीउल अव्वल की 12 तारीख कमली वाले आका की विलादत के दिन मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओ से गुजारिश है कि ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। वो नौकरी जिसके लिए आपने सिफारिशें करा ली, ठोकरें खा ली, आज वो नौकरी खुद चलकर आपके पास आएगी। अल्लाह वालों, जिन घरों में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं, बेबरकती रहती है, बेसकूनी रहती है, लाखों कमाने के बावजूद पैसों की समझ नहीं आती, पैसे खत्म हो जाते हैं, घर के अखराजात पूरे नहीं होते, लड़ाई झगड़ों का माहौल रहता है, हर तरफ से मुसीबतें, हर तरफ से परेशानियां, हर तरफ से तंगदस्तियां हैं, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर
آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کی مشکلات، ہر طرح کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کے دن صرف 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کملی والے آقا کے ولادت کے دن یہ وظیفہ، یہ خاص عمل ایک بار پڑھنے سے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج کا وظیفہ خزانے لوٹنے کا وظیفہ ہے۔ آج کا وظیفہ رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانے کا وظیفہ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کملی والے آقا کے ولادت کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران مانگ لینا، کیونکہ آج رب کی بڑائی بیان کرنے سے، آج اللہ اکبر کا ذکر کرنے سے رب کی ذات اپنی رحمت، اپنی برکت کے جلال میں آ جائے گی۔ پھر مانگنے والوں کی نہ شکلیں دیکھی جائیں گی، نہ اعمال دیکھے جائیں گے۔ رب فرمائے گا فرشتوں یہ جو مانگتا ہے عطا کر دو۔ آج آپ یہ وظیفہ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، رات 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی لاپرواہی نہیں چلے گی۔ آپ لوگوں نے لازمی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ بے شک آپ لوگ کاروبار کی طرف ہیں، آپ فیکٹری میں ہیں، آفس میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، صرف 1-2 منٹ کا وقت نکال کر آپ لوگوں نے اس خاص دن، اس خاص عمل کو کر لینا ہے۔ اول تو پوری دنیا میں چھٹی کا دن ہوتا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، 12 ربیع الاول کو خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ لیکن میری ہاتھ جوڑ کر اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بے پردگی کے عالم میں جو گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ پر نیکیاں نہیں، آپ پر لعنتیں برستی ہیں، کیونکہ مرد بھی آپ کو دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے آپ لوگ اپنے گھر میں رہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی اتنی ہی خوشیاں منانی ہے آپ لوگوں کو، تو نبی پاک کا میسج بھی یہی ہے کہ تم لوگ باپ پردہ رہو۔ اول تو گھر سے باہر نکل ہی کیوں رہی ہو؟ منع کیا گیا ہے کہ غیر ضروری بار آپ لوگ نہیں نکلیں۔ آپ لوگ بے شک اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں یا اپنے والد یا اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، کوشش کریں باپ پردہ ہو کر نکلیں۔ اور ویسے بھی بھیڑ باڑ بہت ہوتی ہے، دھکے لگتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر پر ہی قیام کریں۔ تو یہ آپ لوگوں کے حق میں زیادہ بہتر ہے، ورنہ یہ برکت والا دن آپ لوگوں کے لیے زحمت والا دن بن جائے گا۔ اللہ والو، آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کملی والے آقا کی ولادت کا دن ہے۔ اس دن کو لاپرواہی میں مت گزار دینا۔ باہر روڈوں پر نکل جاتے ہیں، گھومنے پھرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کا، رب کو راضی کرنے کا۔ یہ موقع آپ کو فراہم کیا جا رہا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ اب وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارہ پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار پہلے میرے ساتھ خصوصی دعا میں شامل ہو جائیں، کیونکہ آج نبی پاک کی ولادت کا دن ہے۔ آج کی دعا بہت خاص ہونے والی ہے، آپ لوگوں نے لازمی اس دعا کا حصہ بننا ہے، کیونکہ اجتماعی دعاؤں کے ویسے ہی بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، اے میرے مالک کریم، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے،
تو تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا آج جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہے، آج ہمارے اعمال پہ نظر مت ڈال، ہمارے چہروں پہ نظر مت ڈال، میرے مولا آج کے دن پہ نظر ڈال کہ آج کا دن کتنی رحمتوں والا ہے، کتنی برکتوں والا ہے، تیرے حبیب کی ولادت کا دن ہے۔ میرے مولا آج جو تیری بارگاہ میں منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھا ہے، میرے مولا ہم سب کی ہر نیک جائز حاجات کو قبول و منظور فرما لے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما لے۔ میرے مولا آج ہم سب مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم فرما، خاص نظر رحمت فرما۔ میرے مولا آج کے دن ہم سب کو امت مسلمان کی خیر فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، جو ہمارے لواحقین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، ان سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ میرے مولا قبر کے عذاب سے بچا، قبر کی وحشت سے بچا، روزہ حشر میں میرے مولا ذلت و رسوائی کا سامنا کرنے سے بچا، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے ہر مسلمان کی مدد فرما۔ میرے مولا بیت المقدس کفار کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے، ہماری بزرگوں کی قربانیاں رائے گاہ جا چکے ہیں، ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو فراموش کر دیا۔ میرے مولا ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب سے راضی ہو جا، لیکن ہم پھر دوبارہ سے قربانیاں دینے کو تیار ہیں، پھر دوبارہ سے اپنی جانوں کے نذرانے لٹانے کو تیار ہیں۔ وہ مرد مجاہد زاہد فرما دے جو میرے مولا پھر دوبارہ سے بیت المقدس کو فتح کرے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، اور ساتھ میں سرکار کی آمد مرحبا لکھنا نہیں بھولیے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر رب کریم کا ایک ایسا نام ہے، رب کی ایک ایسی صفت ہے جو رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ ربیع الاول کے مہینے میں نیک اعمال کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، وظائف پڑھتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکیوں سے دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر آج پڑھنے سے جب کوئی بندہ رب کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، رب اپنی عظمت کے مطابق مالا مال فرمائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار اللہ اکبر پڑھنے سے رب کی ذات اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں کو حکم دیتی ہے، فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون رب کا ذکر بیان کر رہا ہے، یہ کون رب کی بڑائی بیان کر رہا ہے، جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کو دے دو۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما دو۔ اللہ اکبر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنے سے اگر آپ 11 حاجات کو لے کر بیٹھو گے، 11 خواہشات کو لے کر بیٹھو گے، 11 مقصد کو لے کر بیٹھو گے، تو آپ کی 11 کی 11 خواہشات، 11 کی 11 حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ صرف 11 بار اللہ اکبر پڑھنے کی دیر ہے۔ آج کسی بندے کے سامنے اس کی تعریف کریں، اس کی بڑائی بیان کریں تو وہ بندہ آپ کے گن گانے لگ جاتا ہے، آپ کی ہر بات مانتا ہے۔ آج رب کو منانے کا ایک ایسا عمل دے رہا ہوں کہ جب رب کی بڑائی بیان کی جائے، جب اللہ اکبر کی صدائیں لگائی جائیں تو شیطان بھی کانپ جاتا ہے۔ آج فرشتے غیب سے رزق اور دولت، خوشیاں، کامیابیاں، رحمتیں، برکتیں لے کر آپ کے گھر میں آ جائیں گے۔ جس گھر سے اللہ اکبر کی آواز آئے گی، اللہ والوں یہ خاص عمل ہے۔ آج کسی صورت بھی غلطی مت کیجیے گا،
یہ عمل اللہ اکبر کا عمل ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 11 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے دوران دل میں جو بھی آتا ہے مانگ لینا، کیونکہ 11 بار اللہ اکبر پڑھتے دوران آپ جو بھی مانگیں گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ اور اگر 11 بار اللہ اکبر پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سنور جائے، رب کی ذات راضی ہو جائے، مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، آسانیاں آ جائیں، رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی توجہ کیجئے گا، اگر اس عمل کو پڑھتے دوران آپ کا جسم لرز جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائے، یا آپ کے دل کو ایک راحت محسوس ہو، یا رونگٹے آپ لوگوں کے کھڑے ہو جائے، تو سمجھ لیجئے گا قبولیت ہو گئی ہے۔ یہ اکابرین کا، بزرگوں کا بتایا ہوا عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہ اکبر کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، اس عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ اب آپ لوگوں نے جون سا خاص عمل کرنا ہے، وہ تسبیح جسے صرف آپ لوگ ایک بار پڑھیں گے تو پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بنتالوں کو کھول دے گی، آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مومن کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پڑلے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پڑلے میں تمام تسبیحات رکھ دی جائیں اور تمام زمین اور آسمان کو رکھ دیے جائیں، درمیان کی برکات بھی رکھ دی جائیں، اور دوسرے پڑلے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے، تو پھر لا الہ الا اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والو، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آپ خزانوں کے مالک بھی بننا چاہتے ہیں، آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کے دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا راز میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وظائف بہت سے لوگ بتائیں گے، لیکن رب کو منانے کا ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کے دن کا یہ خاص عمل کوئی نہیں بتائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر کسی کو پڑھنا آتا ہے، لیکن آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کے دن کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، آپ نے ڈوب کر توجہ اور دھیان کے ساتھ دیوانہ بن کر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یقین کیجئے آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی ولادت کے دن، منگل کے دن، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب کریم فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو رب کو پکار رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے۔ پھر فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہو گیا، اور زمین پر جاؤ، دیکھو یہ کیا مانگ رہا ہے، جو اس کے حق میں بہتر ہے اس کو عطا کر دو، اور جو اس کے حق میں بہتر نہیں اس کے عوض اس کو برکتیں اور وسعتیں عطا کر دو۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص تسبیح ہے، یہ رزق کا بے بہا عمل ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار مل جائے گا، تنگ دست ہیں
تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھنے کے بعد رزق کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ پاک اتنا نوازے گا کہ آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ یہ دولت، یہ کامیابیاں، یہ رزق کہاں سے آ رہی ہیں۔ آپ لوگ زمین پر بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سونا بن جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دوسرے نمبر پہ پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ بڑا ہی مقدس نام ہے، یہ بہت ہی خاص صفت ہے جس کو پڑھنے کی دیر ہے غیب سے مدد آ جاتی ہے، غیب سے ایسے اسباب بن جاتے ہیں۔ وہ ماں باپ جو بیٹیوں کے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، کاروبار بند ہو چکا ہے، ترقی نہیں ہو رہی، اپنے گھر کے حالات کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہو تو یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھو۔ آج کا تیسرا وظیفہ رب کریم کی ایک صفاتی نام اور آج کی خاص تسبیح کے بعد یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب، جب کوئی بندہ رب کو یا مسبب الاسباب سے پکارتا ہے کہ اے غیب سے راستے نکالنے والی ذات، اے غیب سے مدد کرنے والی ذات، اے غیبی خزانوں کے مالک، اللہ والو یا مسبب الاسباب سے ایسے راستے کھلتے ہیں، ایسے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، ایسی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بعض اوقات آپ نے سنا تو ہوگا کہ رب کریم کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ آج آپ لوگوں نے ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ منگل کے دن، حضور کی ولادت کے دن، یہ 4 چھوٹے وظائف بالخصوص کرنے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے 5 انگلیوں والا عمل، یعنی 5 ناموں کا، رب کے 5 صفاتی ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے اور ایک تصور کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کہیں لکھ لیں، ترتیب میں غلطی نہ ہو۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا رحمانو، یا رحیمو، یہ 2 نام ہوگا، اس کو آپ لوگ لکھ لیں کہیں۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، یہ 5 نام ہیں۔ آپ لوگ آرام سے پڑھیں گے۔ میں آپ کو ذرا دھیان سے بتا دوں، آپ لوگ ذرا دھیان کریے گا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، 5 کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، 5 کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، 5 کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کی پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے، آرام سے پڑھنی ہے، دھیان سے پڑھنی ہے، ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہیں لکھ لیں تاکہ غلطی کوتاہی نہ ہو۔ اس کے بعد آپ لوگ جو دعا کریں گے، دیکھیں اول آخر آپ نے درود ابراہیمی کم سے کم 12 بار پڑھنا ہے، 12ویں کی نسبت سے، نبی پاک کی ولادت کی نسبت سے 12 بار اول آخر درود پاک پڑھیں، اور درمیان میں یہ 4 چھوٹے اعمال جو میں نے بتائے بامشکل 5 منٹ کے اندر آپ لوگ کر لیں گے۔ ان وظیفوں کو اتنی آواز میں پڑھنا ہے کہ گویا اپنے منہ سے بول رہے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں۔ منہ سے بول کر کرنا ہے، دل میں منہ بند کر کے نہیں پڑھنا۔ اتنی آواز میں پڑھیں کہ منہ سے پڑھیں اور کانوں سے سن لیں۔ اس کو اس طریقے سے وظیفے کو پڑھا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ لوگوں کو ہر بات میں نے بہت ڈیٹیل میں سمجھائی ہے، آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے وظیفہ کرنا ہے۔ یہ آج کا بہت ہی مستند عمل ہے، اور یہ جو آپ کو میں نے چمتکاری وظیفہ بتایا ہے، جب آپ لوگ کریں گے نا تب آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ کس طریقے سے کامیابیاں مقدر ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا لکھنا نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔